اور 12 محرم کو یہ قافلہ نکلا تھا یزیدیوں کا، ان قیدیوں کو لے کے نکلا تھا۔ امی زینب ہے، مخدومہ سکینہ ہے، ام رباب ہے، شہر بانو ہے، مخدومہ سکینہ ہے، حضور کے گھر کی سگدانیاں آگے چل رہی ہیں۔ 90 کلو کی یہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی شخصیت امام زین العابدین کی، بتاتے ہیں کہ پورے سفر میں امام زین العابدین جب زمین پر چلتے تھے گھوڑے سے، اونٹ سے نیچے اتر کر، تو آپ کو زنجیروں کی وزن سے اس قدر تکلیف ہوتی تھی کہ یہ جو گوشت تھا نا پشت کا، یہ گھس گیا تھا، ہڈیوں پر وہ زنجیریں لگی ہوئی تھی۔ آپ صرف اللہ 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 کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ آئیے بات کریں، یہ دور جو ہے نا، یہ جو دن چل رہا ہے ابھی 15 16 17 18 19 20، یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ کربلا شریف کے شہیدوں کے گھر کے ان لوگوں کے سفر دمشق کے چل رہے ہیں جن کو اسیران اہل بیت مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جن کو ان سرکاروں کے جد کریم، ان سرکاروں کی جد مخدومہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے گھر کی داستان ہے، کوئی نہ سنے تب بھی یہ تو سنیں گے، ہاں یہ تو سنیں گے۔ تو میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں امام علی مقام کے سفر کربلا کی۔ قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ فصل ایک حکم ہے، انتباہ ہے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھیے، فعل امر ہے، نماز پڑھیے لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے۔ اس کے بعد ہے وَانْحَرْ، وَانْحَرْ میں قربانی کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آیت میں دو قانون ہیں، ایک نماز کا اور ایک، آواز نہیں آئی، قربانی کا۔ ایک نماز کا اور ایک، پھر سے بولے، ایک نماز کا اور ایک، دو الگ الگ سسٹم، دو الگ الگ آئین، آرٹیکل، قانون، لا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آپ عیدگاہ میں جاتے ہیں اور قربانی کرنے کے لیے گھر آتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھر کو بھی عیدگاہ لے کے گئے یا نماز پڑھ کے عیدگاہ کو گھسیٹ کے گھر کے پاس لے آئے۔ ایک آیت کے دو قانون پر اکٹھا عمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، کامیاب نہیں ہوئے۔ نماز کے لیے آپ جاتے ہیں عیدگاہ، اور قربانی کے لیے مذبح جہاں ذبح کیا جاتا ہے بکروں کو، وہاں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ علماء کرام کی ادارت میں جو پمفلیٹ چھپتا ہے نا، اس پر یہ آیت کریمہ کوڈ ہوتی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو قربانی کرو۔ دو قانون ایک آیت میں نظر آتے ہیں، اور 2 3 4 5 کلومیٹر پہ اگر عیدگاہ ہوتی ہے تو اس قانون پر عمل کرنے کے لیے 5 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی شخصیت کو اس ایک آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک ہی وقت میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کربلا چلا جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ کربلا چلو، جہاں امام حسین سجدے میں بھی ہیں اور گردن بھی کٹا رہے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اسی مبارک صوبے سے کٹا ہوا صوبہ جسے جھارکھنڈ کہتے ہیں۔ عبد الرحمن فیضی استاد الشورا فرماتے ہیں دیوگھر جھارکھنڈ کے، ام الکتاب سینے میں باہر حسین ہے، اور دوش نبی ہے رحل سی جس پر حسین ہے، سجدے میں ہے تو شرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ، گردن کٹا کے مانیے وانحر حسین ہے۔ سجدے میں ہے تو شرح فَصَلِّ لِرَبِّكَ، گردن کٹا کے مانیے وانحر حسین ہے۔ اگر میں اس وقت لطیفے کی بات کروں تو مجھے یہاں سے واپس کر دیجئے گا، کیونکہ امام حسین کے گھر کے لوگ سفر دمشق کی طرف رواں دواں ہیں قیدیوں کی صورت میں۔ 90 کلو کی یہ زنجیروں کی وزنی وہ تصویر ہے امام زین العابدین کے بدن سے چپکی ہوئی ہے۔ جب حضور کا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہو تو ہمیں عمر شریف کے ڈرامے نہیں بیان کرنے چاہیے۔ جب اللہ کے رسول کی بیٹیاں سیدانیوں کے سر سے دوپٹے کھینچے جانے والی کچھ باتیں تصویر بن کر کے ہمارے دلوں کو کرے دیں تو ہمیں اپنی محفلوں کو کپل شرما کے لطائف اور قیقہوں پر مبنی گفتگو کی مجلسوں سے جوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ درد اور کرب کی زمین ہے، اور قرآن نے الٹیمیٹم بھی دیا کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ اور بات ایسے موقع پر ہے جب پوری کائنات میں امام حسین سرکار کا غم منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ بڑے بڑے غم ہیں، کسی کے جوان بیٹے ختم ہوئے، کسی کی جوان بہن ختم ہوئی، کسی کا جوان جو ہے ناتی پوتے ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن میں بتا دوں دنیا جانتی ہے کہ سارے غم ایک طرف، حسین کا غم ایک طرف، سارے غم کا مقتدی ہے اور حسین کا غم یہ امام ہے۔ ان غموں کے بیچ میں غموں کا امام غم حسین ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں زمین کربلا کی، جہاں امام حسین سجدے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے رب کے لیے اور قربانی دے رہے ہیں۔ 2 محرم الحرام شریف کو آپ نے تقریباً 15-17 دن سے واقعات کربلا سنا ہے۔ مجھے بس کربلا کا نام لینا ہے، تھوڑی سی کربلا کے بعد کی باتیں بیان کرنی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ ہماری
دلوں میں، ہمارے دلوں کے آئینہ خانے میں حسین کے غم کی تصویر کو چسپا کر دے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم حسینی بن جائیں تاکہ نسلوں میں اس کا فیض جاری و ساری ہو، متصل ہو جائے، مدغم ہو جائے، داخل ہو جائے۔ امام حسین سرکار نے 2 محرم الحرام شریف کو میدان کربلا میں قدم رکھا، 2 محرم الحرام شریف کو، اور آپ نے پہنچ کر کے ابھی خیمے نصب نہیں کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس اجنبی انسان کو میرے سامنے جو ٹہلتے ہوئے نظر آ رہا اسے میرے قریب لاؤ۔ جب وہ قریب لایا گیا تو امام حسین نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں، تو اور فے، وادی طف کہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا اور اس پلاٹ کو، اس زمین کو؟ اس نے خاموشی اختیار کی۔ تو قریب میں 2-2.25 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ اسود، تاریخ میں اس کا ذکر ہے۔ اب وہ کربلا میں داخل ہو گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا تیرے قصبے میں، تیرے دیار میں، گرد و نواح میں اگر کوئی بوڑھا، کوئی معتبر آدمی ہو تو اسے لے کے آ، اس سے ہم پوچھتے ہیں جغرافیائی طور پر اس زمین کے بارے میں۔ ایک بوڑھے انسان کو لایا گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ یہ بتائیں اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس زمین کو وادی طف کہتے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اور اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس زمین کو وادی نینوا کہتے ہیں۔ امام علی مقام نے سامنے کی زمین دیکھ کے فرمایا اور اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں۔ اس زمین کو کربلا، یہ وادی طف، یہ نینوا، یہ کربلا۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے خیموں کی جو تنابیں ہیں اسے لپیٹو مت، اس کی رسیوں کو اب کھوٹیوں کے حوالے کرو، کھوٹیوں کو زمین کربلا کے حوالے کرو۔ بزرگوں نے فرمایا جب زمین کربلا میں امام حسین کی خیمے کی کھوٹیاں گاڑی جا رہی تھی تو زمین کربلا سے خون کا نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ سب سے پہلا خیمہ لگایا امام حسین نے۔ پوچھا کہ سب سے پہلا خیمہ کس کا لگے گا؟ تو جناب عباس علمبردار آ گئے۔ کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا محافظ، آپ کا دربان بن کے عباس علمبردار آپ کے سامنے ہو، تاکہ پتھروں کی بارش پہلے اس کے سینے پر ہو، تیروں کی بارش پہلے اس کے جس مقابلے میں آئے، پھر کہیں آپ کو زد و کوب کا سامنا کرنا پڑے۔ آپ کو پتا ہے کہ مولا عباس کون ہے؟ سب کو پتا ہے، ڈیٹیل میں جاتا ہوں۔ یہ نام اس سے پہلے بھی آیا ہے، یہ نام اس سے پہلے، وہ نام عباس نام تھا اور اللہ کے رسول کے سگے چچا کا نام تھا۔ ان کا نام تھا جناب عباس۔ اونچی بولیں کیا نام تھا؟ آپ کو تاریخ کربلا کے ان بزرگوں کے نام کی تفریق کا علم ہو جائے گا، ان کے مدارج کی خوشبو ملے گی۔ یہ جناب عباس حضور کے سگے چچا ہیں، جن کا نام پہلے لیا گیا آپ کی زبانوں پر۔ ان کو یہ علماء کہتے ہیں عم محترم رسول اعظم۔ یہ عربی میں عم بولتے ہیں چچا کو، یہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں۔ انہی کے بیٹے کو قسم بن عباس کہتے ہیں، انہی کے بیٹے کو فضل بن عباس کہتے ہیں۔ یہ جن کی مدار شریفہ ازبکستان بخارا میں امام بخاری کے قریب موجود ہے، یہی وہ بزرگ صحابی ہیں، حضور کے سگے چچیرے بھائی ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا۔ یہ حضور کے سگے چچیرے بھائی ہیں، ان کا نام ہے قسم بن عباس، جناب عباس کے بیٹے ہیں۔ اور وہ جناب عباس بدر میں قیدی ہوئے، اسلام قبول کیا، حضور کی غلامی میں آئے۔ اگر کہو تو بتا دوں کہ ان کی مدار شریفہ کہاں ہے؟ بیٹا ازبکستان بخارا میں تاشقند کے قریب، اور باپ جناب عباس کہاں ہے؟ بقی شریف میں۔ توجہ دیجئے گا، نام سن کے دل کہے تو سبحان اللہ کہیں، جہاں امام جعفر صادق لیٹے ہوئے، امام جعفر صادق کے بغل میں امام باقر لیٹے ہوئے ہیں، امام باقر کے بغل میں امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں، امام زین العابدین کے بغل میں ان کے بڑے ابو امام حسن لیٹے ہوئے ہیں، امام حسن کے بغل میں ان کی امی فاطمہ آرام کر رہی ہیں، امی فاطمہ کے قریب میں حضور کے چچا جناب عباس لیٹے ہوئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے عباس؟ انہی کی نسل میں ایک بزرگ ماضی قریب میں آئے تھے۔ اگر ان کا نام سنا ہے تو سبحان اللہ کہیے، دنیا انہی کو سرکار مجاہد ملت کہتی ہے۔ نام نہیں سنا، سنا ہے، ابھی تو سنا ہے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان کی نسل میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جیسے مامون رشید، جیسے ہارون رشید، جیسے خیزران مبارک خاتون تھی وہ۔ انہی کی مبارک نسل میں موتسم باللہ، مستنجد باللہ، بے امر اللہ، عبداللہ جیسے دگج بادشاہ گزرے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو آل عباس کہا جاتا ہے، یہ حضور کے سگے چچا تھے۔ اب ان کے انتقال کے بعد کی داستان ہے کربلا، جہاں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ مولا عباس کے پہلے خیمے کی کھوٹیاں گاڑی گئیں کربلا میں۔ یہ عباس کون ہے؟ تو سنیں گے نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ۔ اللہ کے رسول کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے نکاح میں تھی۔ 3 رمضان شریف کو صبح کے وقت مولا علی اپنے گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی ہم سب کی ماں امی فاطمہ کی آنکھ میں آنسو دیکھا تو فرمایا فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟
تو حضور کی بیٹی ماں فاطمہ نے فرمایا تھا آوے میرے شوہر آقا، آج سحری کے بعد جب میں نے فجر کی نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے سوئی تو میرے ابو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا فاطمہ تو نے سحری کر لی؟ توجہ، فاطمہ تو نے سحری کر لی؟ تو میں نے کہا جی آقا میں نے سحری اپنے شوہر علی کے ساتھ کر لی ہے، اگر سمجھیے گا تو چہرے سے محسوس ہونا چاہیے۔ تو امی فاطمہ فرماتی حضور نے مجھ سے کہا تھا سحری علی کے ساتھ کر لیا، افطاری مجھ محمد عربی کے ساتھ جنت میں کر لینا۔ اے میرے شوہر، یہ میرے انتقال کا وقت ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے انتقال کے بعد اپنی دوسری شادی کرنا، اور ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے نکال لینا، اور ایک دن میرے ان بچے حسن حسین زینب و محسن کے لیے نکال لینا۔ اتنا کہا اور انتقال کر گئے۔ مخدومہ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت مولا علی نے جو دوسری شادی فرمائی تھی اس لڑکی کا نام بھی فاطمہ تھا، ان کا ٹائٹل تھا ام البنین۔ کیا نام تھا؟ ام البنین۔ اونچی بولے، آواز کمزور ہے آپ کی۔ ام البنین نام تھا۔ اب دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ بعد میں مخدومہ فاطمہ کی جگہ پر مولا علی کی بیوی یہ بنی۔ انہی کے شکم سے 1 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، دنیا اسی کو عباس علمبردار کہتی ہے۔ بڑے بڑے بچوں کے چہرے پر آپ نے اسٹیکر اور جھنڈوں پہ مولا عباس کا نام سنا، کبھی سوچا آپ نے عباس کسے کہتے ہیں؟ ام البنین کے شکم سے ایک شہزادہ پیدا ہوا جسے دنیا حضرت عباس علمبردار کہتی ہے۔ علم مانے جھنڈا، علم مانے اور دار یہ داشتن رکھنا اٹھانے کے معنی میں، ٹھیک ہے، علم اٹھانے والا۔ 3 باتیں میں ان کی بتاتا ہوں، ان کے بارے میں حضور مجاہد ملت حضور مفتی اعظم ہند نے ممبئی میں باندرا کے قریب میں ایک بیکری ہے، سیدی سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ عنہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بیکری کے قریب میں ایک مسجد تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے سلسلے چشتیہ کے اب عظیم بزرگ سرکار نواب علی شاہ کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد حضور مفتی اعظم ہند نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ یہ مفتی اعظم ہند 1960 میں جن کے 1 لاکھ جنات مرید تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں ان سرکاروں کی موجودگی میں تاکہ حوالہ باوزن ہو جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جن کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی وہ سرکار نواب علی شاہ مولا عباس علمبردار کے بارے میں 3 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات آپ فرماتے ہیں جب مولا عباس علمبردار پیدا ہوئے تو اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا۔ آپ کے بچوں کو کہا جاتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے۔ یہ حضور کے بیٹوں کی باتیں ہو رہی ہیں جن کا نام اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، اور ان کے خاندان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ہاشمی خاندان کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ اونچی بولے بھائی۔ ہاشمی، ہاشمی کسے کہتے ہیں؟ حضور کے ابو کا نام جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے ابو کا نام جناب عبد المطلب، عبد المطلب کے ابو کا نام جناب ہاشم۔ یہ ہاشم عبد مناف کے بیٹے ہیں، وہ قصی کے، وہ کلاب کے، وہ مرہ کے، وہ فہر کے، وہ لوئی کے، ابراہیم علیہ السلام تک چلا گیا ہے سلسلہ۔ سنیں یہ جناب ہاشم ہیں حضور کے سگے پردادا، جن کی وجہ سے حضور کا خاندان ہاشمی خاندان، بیٹے عبد المطلب، اسی لیے قالت اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلب۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے خاندان کو ہاشمی خاندان، مولا عباس مولا علی کے سگے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا۔ خاندان کو بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ عربی میں چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ کیا؟ قمر کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مزار شریفہ کے اوپر چاروں طرف یہی لکھا ہوا ہے السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، اے ہاشمی خاندان کے چاند تجھ پر سلامتی ہو۔ مولا عباس کی مدار شریفہ کے چاروں طرف یہی لکھا ہوا ہے۔ اب میں بتا دوں آپ سے ان کی 2 تیسری خوبیاں جو سرکار نواب علی شاہ نے بتائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس، دیکھنا ہے آپ سبحان اللہ کتنی دیر میں کہتے ہیں، اتنے لمبے قد کے تھے مولا عباس کی کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اونٹ کی پشت پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ مولا عباس اتنے، مولا حسین سے قد میں لمبے تھے، سگے بھائی تھے، باپ سے اور ماں سے سوتیلے،
سمجھ گئے؟ مولا عباس اپنی ماں سے سوتیلے مولا حسین کے بھائی، باپ سے ایک تھے، لیکن مولا حسین کا ادب کتنا کرتے تھے. جب مدینے میں سرکار نواب علی شاہ فرماتے جب مدینے میں مولا حسین اور مولا عباس چلا کرتے تھے تو مولا عباس جھک جھک کے چلا کرتے تھے، جھک جھک کے چلا کرتے. کسی نے ان کی ماں سے کہا تیرا بیٹا حسین کا بڑا ادب کرتا ہے، حالانکہ وہ حسین کا بھائی ہے. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. آپ کی ماں ام البنین نے کہا خبردار میرے بیٹے کو حسین کا بھائی مت کہنا، حسین کی ماں کا نام فاطمہ ہے، عباس کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنا بڑا درجہ ہے میرے آقا حسین. میرا بیٹا تو حسین کا غلام ہے، حسین کا خادم ہے، میرا بیٹا حسین کے دربار کا محافظ ہے، وہ حسین کے دربار کا جارو کش ہے. یہ مولا عباس کی دوسری خوبی. اگر کہو تو تیسری خوبی بتائیں. کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ میں نے بہت مضبوط حوالہ دیا سرکار نواب علی شاہ کا، جن کی دستبوسی فرمائی ہے سرکار مفتی اعظم ہند نے. وہی سرکار نواب علی شاہ فرماتے ہیں اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس، زبانیں ہیں تو آواز بلند ہوگی انشاءاللہ. اتنی طاقت تھی مولا عباس کے پاس کہ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے پتھروں پہ اپنے دشمنوں کا نام لکھ دیا کرتے تھے. اللہ اللہ، ذرا ہاتھوں اڑا کے بولی یا عباس، ذرا اونچی آواز میں یا عباس. یہ ہے مولا عباس. سب سے پہلا خیمہ نصب کیا گیا جناب مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے بعد شتربانوں کے، اونٹوں کے اور جانوروں کے، دیگر جانوروں کے خیمے نصب کیے. ان کے خیمے، ان کے محمل جہاں رکھے آتے ہیں کجاوے، وہ بنائے گئے. اس کے بعد بتاؤں تقریباً 40 فٹ کے فاصلے پر مولا امام حسین کا خیمہ نصب کیا گیا. یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی راتیں کربلا میں گزاری. اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے مجھے خود بھی یاد نہیں میں نے کتنی راتیں کربلا میں گزاری. آج تاریخ کتنی ہے؟ 8 9 10 یا 11 دن باقی ہیں انشاءاللہ پھر کربلا شریف جانے کا. 20 جولائی کی رات میں دعا کریں انشاءاللہ. آپ سب کا سلام پیش کریں گے. دادا جان میں اجازت دیں آپ کا سلام پیش کریں گے انشاءاللہ. اور مجھ سے پہلے آپ گئے تو آپ بھی میرا سلام پیش کیجئے گا انشاءاللہ. چلیں گے نا کبھی کربلا انشاءاللہ؟ پیسے ہیں کیوں اونچی اونچی بلڈنگ بنواتے ہو؟ پہلے جاؤ حسین کا دربار دیکھ لو، مولا عباس کی چوکھٹ. زندگی بھر حسین کی مجلسیں دروازے پہ کرتے ہو، کبھی حسین کا ذکر حسین کی بارگاہ میں بھی تو جا کے کر لو یار. اونچی اونچی بلڈنگ، یہ اٹالین سامان، یہ جرمن کے سامان، یہ مکرانہ کے پتھر، یہ ماربل. آئیے میاں حضور قدم رکھ دیجئے. ارے قدم مت دکھاؤ اپنے گھر کے زیب و زینت کے سامان، اپنی آنکھوں میں حسین کے گنبد کے جلوے دکھاؤ یار. اسی زمین پر کربلا ہے، چوتھے آسمان پر نہیں ہے. زندگی گزر رہی ہے، میاں دستبوسی کر، زندگی گزر رہی ہے لیکن آپ نے کربلا نہیں دیکھا. عجیب بات ہے. میں بتا دوں پرسنل بات، میری بیوی میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتی ہے. وہ جانتی ہے کہ اس کو پاسپورٹ ملے گا تو یہ ہر مہینے بھاگ جائے گا غوث پاک کی بارگاہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جلسے جلوس میں پیسے بہت ملتے ہیں، یہ کیا ہے نظر و نیاز، وہی پیسے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ہو جاتے ہیں تو سیدھے بغداد شریف کربلا شریف آ جاتا ہوں. چلیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں چلیں گے. دیر مت کیجئے ورنہ ایئرپورٹ سے واپس آ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ اب میں کبھی آؤں گا تو یہاں کے لوگ آنے سے پہلے کربلا دیکھ چکے ہوں گے، تبھی آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ میاں کے نالین کی برکتوں سے انشاءاللہ چلیں گے نا بھائی؟ ہاں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلیں گے. بات کربلا شریف کی تھوڑی سی بات سن لیں. کیسا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی حسین کی بات کرتا ہے؟ آپ سوچتے نہیں کہ مجھے حسین کے پاس جانا چاہیے، جس نے اپنے نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا کربلا میں. کبھی زینب کی بارگاہ میں حاضری کی خواہش نہیں ہوتی؟ جس کے 2 سگے پھول جیسے بچے میدان کربلا میں شہید ہوئے، جس کو اونو محمد کہا جاتا ہے. کبھی اس زینب کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنے کی خواہش نہیں ہوتی؟ جس کے 7 سگے بھائی میدان کربلا میں اس کی نگاہوں کے سامنے شہید کیے گئے. کبھی اس زینب کی بارگاہ میں آپ غلامانہ اپنا خراج نہیں پیش کرنے کے لیے راضی ہوتے؟ جس زینب کے 14 سگے بھانجے اور بھتیجے ایک ہی دن میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے لیے لطیفے، ہمارے لیے کھیل کود، ہنسی مذاق سب کچھ ہے. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی. کبھی ان کے غم کو ان کے سامنے شیئر کرو، کبھی ان کی نام پہ آنسو بہایا اپنے دروازے پر تو ان کی بارگاہ میں جا کے بہاؤ انشاءاللہ. بولے چلیں گے؟ یہ پہلا خیمہ مولا عباس کا، شتربانوں کے خیمے، پھر مولا حسین کا خیمہ. مولا حسین کے خیمے سے ملا ہوا خیمہ امی زینب کا تھا. دونوں بھائی بہن کا خیمہ ملا ہوا تھا. دیکھیں حضور کوئی دقت؟ معافی چاہتا ہوں. ضروری بات ہوتی ہے اسے بند کر دیجئے گا پھر کیجئے گا بھائی. ٹھیک ہے؟ ہاں ضروری بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جتنی جلدی جس کو جانا ہے اتنی محبت سے سنے گا.
ورنہ یہ اسٹیشن سے واپس، ہاں 15-17 سال میں بڑے دیکھے میں نے. ٹھیک ہے سنیں، جب حضور کی بات ہو تو پھر کوئی بات نہ ہو بھائی جان، کہاں ہم لوگ آئیں گے یار دوبارہ؟ یہ اتنی لمبی مسافت طے کر کے کون آئے گا؟ ابھی سرکاروں کی مرضی ہوگی، یہ جوتیاں بلائیں گے تو پھر کبھی غلام اور فقیر بن کے آؤں گا. مشکل کام ہے، معافی چاہتا ہوں. علاقے کے لوگوں سے مجلسیں کیا کریں، دور کے لوگوں کو زحمت نہ دیں، نمازیں چھوٹتی ہیں، پھر یہ وہ سارے کام مشکل پڑتے ہیں. سنیں یہ کربلا، یہ امام حسین کا خیمہ مخدومہ زینب کا 10 فٹ کے فاصلے پر امام زین العابدین کا خیمہ بنایا گیا. ان سے 20 فٹ کے فاصلے پر امام حسن کی بیوی ام فروہ، جن کے ایک بیٹے کو جناب قاسم بن امام حسن کہا جاتا ہے، ان کا پیچھے جناب قاسم، آگے مولا عباس، درمیان میں شہیدوں کا سردار جسے مولا حسین کہتے ہیں بیٹھا ہوا ہے. مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات. ایک بات سنیے گا، کتاب موجود ہے گلزار شہداء کے نام سے، کتاب میرے گھر میں موجود ہے، اگر کہیں تو کل بھیج دوں. میدان کربلا میں صف لگی نا تو حضور امام حسین کے 2 عاشق سامنے کھڑے تھے، ایک کو جناب بریر کہتے ہیں، ایک کو عبد الرحمن کہتے ہیں. اچانک بریر نے عبد الرحمن سے مذاق کرنا شروع کر دیا. کتاب میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے، حوالے کے لیے میں ہوں، کل بولیے کل بھیج دوں گا. جناب بریر نے مذاق کرنا شروع کر دیا. علماء بیٹھے ہیں، حضور مصباح صاحب وغیرہ بیٹھے، سب کی دعائیں میرے ساتھ، قدموں کا غسالہ پی کے جاؤں گا. جناب بریر نے عبد الرحمن سے مذاق کرنا شروع کر دیا. عبد الرحمن نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ سامنے 22,000 کا لشکر ہے، عورتیں بیوہ ہونے والی ہمارے بچے یتیم ہونے والے، حسینیت پیاسی ہے، 3 دن سے بھوک اور پیاس نے غلبہ حاصل کیا ہے اور تم مذاق کرتے ہو؟ یہ مذاق کا وقت ہے. تو جناب بریر نے کہا تھا خدا کی قسم میں نے کبھی مذاق نہیں کیا. کبھی ابھی آپ نے مذاق خیز گفتگو کی ہے، ابھی آپ نے مزاحیہ پہلو والی بات کی ہے، ابھی آپ نے مذاق کیا. یہ مذاق کا وقت ہے، تم دیکھتے نہیں یہ سامنے 22,000 کی تلواریں چمک رہی ہیں ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے. دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتے ہیں. خدا کی قسم جناب بریر نے کہا عبد الرحمن چپ رہو، تم ان تلواروں کو دیکھ رہے ہو جو ہمیں شہید کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، اور ان تلواروں کے قریب میں جنت کی حوروں کو دیکھ رہا ہوں جو شہیدوں کے استقبال کے لیے آئی ہوئی ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ استقبال کے لیے آئی ہوئی نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کانفرنس جو شہیدوں کے استقبال کے لیے آئی ہوئی. آپ کو پتا نہیں ہے 70 سال پہلے اسی زمین اتر پردیش اور یہ بہار سے ملا ہوا مبارک جزیرہ ہے جسے ہم ایک دوسرے کا بازو کہتے ہیں، وہ بریلی شریف قریب میں رامپور کی زمین ہے، کالے خاں چوراہا ہے. اسی کالے خاں چوراہا پہ 70 سال پہلے علامہ کافی مراد آبادی کو پکڑ کر گھسیٹ کر لایا گیا تھا، علامہ کافی کو. اور سامنے یہ رسی تھی وہ پھانسی کی پھندے پر جو لے کے جاتی تھی. انگریز جج نے کہا او کافی مراد آبادی، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ رسی تیرا انتظار کر رہی ہے، پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے، اگر گونگے نہیں تو بولیں گے. علامہ کافی نے کہا چپ کتے کہیں کہ مجھ سے بولتا ہے یہ پھانسی کا پھندا تیرا انتظار کر رہا ہے، تجھے خبر نہیں کہ پھندے کے پیچھے مدینے والے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، تجھے خبر نہیں کہ حضور میرا انتظار کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بڑی باتیں نہ کرو، چلو چلو چلو، آخری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ ورنہ موت تیرے گلے کی رسی کی صورت میں آ رہی ہے. تو جناب کافی مراد آبادی نے کہا او انگریز سن، میری آخری خواہش یہ ہے، کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہے گا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اس پھانسی کے پھندے پر جانے سے پہلے مدینے والے کی ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، یار بولو 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 سبحان اللہ. نعت پھانسی کے پھندے پر میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا پڑھ لے کافی مراد آبادی یہ تیری آخری نعت ہوگی. فرمایا کتے سن، مجھ سے کہتا ہے یہ تیری آخری نعت ہوگی، سن جو نعت آج میں پڑھ کے جاؤں گا خدا کی قسم صبح قیامت تک وہ نعت پڑھی جاتی رہے گی. وہ نعت یہی ہے جس کے بول یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو بس رسول اللہ کا، بس رسول اللہ کا. یہ کوئی سنڈیلا کا رڈو ہے جسے کھا کے ہضم کر لیا جائے. سنیں جو دین شیر ابی طالب میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا، جو دین طائف میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا، جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا انشاءاللہ. ہم نے اس دین کو اہمیت نہ دی تو مٹا دیے جائے گا، ہم نے ان بزرگوں کا احترام نہ کیا تو مٹا دیے جائیں گے، ہم نے علماء کی ناقدری کی تو مٹا دیے جائیں گے، ہم نے ان سرکاروں کے اعراض پر مذاق اڑایا تو ہٹا دیے جائیں گے. لیکن حضور امام حسین کے نانا کا دین کبھی نہیں مٹے گا انشاءاللہ. جو کربلا میں نہ مٹا وہ کبھی نہ مٹے گا. 10 سال کے فلسطین کے بچے سے پوچھا گیا بیٹا بڑا ہو کے تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے مائک چھین لیا، فرمایا چپ چپ.
مجھ سے کہتا ہے بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے؟ سن، ہم فلسطینی ہیں، فلسطینی ہم بڑے ہونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں، ہم تو بچپن میں ہی بیت المقدس کے نام پہ شہید ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ میرا امام کہتا ہے، امام کے بھائی علامہ حسن، جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ معلوم ہے آپ کو 70 سال پہلے سنی عالم دین علامہ احمد اللہ مدراسی کو شہید کیا گیا انگریزوں نے۔ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا۔ دہلی کے شیخ سرمد شہید کے روضہ شریفہ کے قریب میں پیڑ تھا، اس پیڑ پر علامہ احمد اللہ مدراسی کے سر کو ٹانگ دیا گیا تھا اور گردن کو باہر پھینک دیا گیا تھا۔ علامہ احمد اللہ مدراسی بیٹھے ہیں، مبارک علماء کرام اور ان کی قدم بوسی میاں سرکار موجود ہیں۔ سنیں، علامہ احمد اللہ مدراسی کے سر کو قلم کر کے ان کے سر کو ٹانگ دیا گیا تھا۔ 8 دن تک لگاتار، دل گئے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، 8 دن تک لگاتار علامہ احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ 8 دن تک لگاتار ان کے کٹے ہوئے سر سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ لوگ جب ان کے قریب سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے یار عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، وطن کے نام پہ شہید ہونے والے احمد اللہ مدراسی کے کٹے ہوئے سر سے جب 8 دن تک تازہ خون ٹپک سکتا ہے تو حسین تو اپنے نانا کے دین پر شہید ہوئے ہیں، حسین کیسے مردہ ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین۔ دوستو یہ غم حسین ہے، فراموش مت کیجیے گا اس کو، خدا را فراموش مت کیجیے گا۔ یہ غم آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ بھوکا انسان جو میدان کربلا میں حسین کے اصحاب کی صورت میں تھے، آپ کے لیے انواع و اقسام کا انتظام کر کے گئے۔ خدا کی قسم ان کی ساری قربانیاں ہمارے لیے، ہماری نسلوں کو دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت کا جذبہ دینے کے لیے موجود تھی۔ چلیں گے کربلا انشاءاللہ؟ کون سا لگائیں گے نعرہ؟ لبیک یا اونچے بولے ہاتھ اٹھا کے کیا لگائیں گے؟ لبیک۔ کون ہے غم حسین؟ کسے کہتے ہیں؟ کون ایک ہی جگہ پر قربانی بھی ہو رہی ہو اور نماز بھی ہو رہی ہو؟ آسان کام ہے؟ لائٹ نہ ہو تو ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں کولر نہ ہو تو ہم نماز نہیں پڑھتے، اے سی نہ ہو تو ہم مسجد میں جاتے نہیں ہیں۔ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں کا ٹمپریچر کیا تھا؟ وہاں کے لوگ کتنے سخت دل تھے حسین پاک کے مد مقابل میں۔ آپ میدان کربلا میں، وہاں سے تقریباً 1800 یزیدی مرے تھے، جو میری اپنی تحقیق ہے۔ اس تحقیق 3,500 ہے، شیعوں کی تحقیق 6,500 ہے، ان سے مجھے کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، 1800 یزیدی مرے تھے۔ 11 محرم کو ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، انہیں کفن میں لپیٹا گیا اور ان کی قبریں بنائی گئی اور حسین پاک کی لاشوں کو مسل دیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ان کی لاشوں کا کفن کربلا کی تپتی ہوئی ریت تھی اور وہ سورج کی کرنیں تھیں جو حسینیوں اور حسینیت اور حسینیوں کی لاشوں کو وہ بالکل منجمد کر رہی تھی۔ امام حسین سرکار کا وجود اور ان کے غلاموں کا وجود میدان کربلا میں ایسے ہی بے لباس پڑا ہوا تھا۔ امام حسین کے کرتے کو ایک ظالم نے اتار کر کے پہن بھی لیا تھا۔ ایسا مرض کا شکار ہوا کہ اس کی نسلیں بھی ختم ہو گئیں زمین پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ 1800 یزیدی میدان کربلا میں مرے اور ان کی قبریں بنائی گئی اور 12 محرم کو یہ قافلہ نکلا تھا یزیدیوں کا، ان قیدیوں کو لے کے نکلا تھا۔ امی زینب ہیں، مخدومہ سکینہ ہے، ام رباب ہے، شہر بانو ہے، مخدومہ سکینہ ہے۔ حضور کے گھر کی سگدانیاں آگے چل رہی ہیں۔ 90 کلو کی یہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی شخصیت امام زین العابدین کی۔ بتاتے ہیں کہ پورے سفر میں امام زین العابدین جب زمین پر چلتے تھے گھوڑے سے، اونٹ سے نیچے اتر کر، تو آپ کو زنجیروں کی وزن سے اس قدر تکلیف ہوتی تھی کہ یہ جو گوشت تھا نا پشت کا، یہ گھس گیا تھا، ہڈیوں پر وہ زنجیریں لگی ہوئی تھی۔ آپ صرف اللہ 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 کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر آپ کو لپیٹا گیا امام زین العابدین کو، اور اپنے آقا کی لاش دیکھی نا تو آپ نے عربی میں یہ شعر کہا تھا، ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ اے ہواؤ، اگر مدینے کی طرف جانا تو حضور سے بتا دینا کہ آپ کے بیٹوں کی کیفیت کیا ہے، بتا دینا مدینے والے آقا کو کیا گزر رہی ہے حضور آپ کے بیٹوں پر۔ یہ قافلہ نکلا یہاں سے اور 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کوفہ۔ کوفہ نام سنا ہے برابر آپ نے؟ آیا کرو مجلس میں، کوئی امام، مؤذن، مکبر، کوئی مقتدی کتاب دیکھ کر کے حسین کی بات کرے تو آ جایا کرو مجلس میں، انشاءاللہ بولے آ جایا کرو مجلس میں، آ جایا کرو، حسینی ہو آ جایا کرو۔ اللہ کا شکر ہے اتنی گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ ضرور کربلا جاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آصف بھائی خرچہ بڑھا رہے ہیں، حسین پاک بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں گے نا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں چلیں گے نا انشاءاللہ؟
یہ قافلہ 90 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کوفہ جا رہا ہے. کوفے سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف اشرف ہے, جہاں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے, جہاں صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی قبور ہے نور ہیں. اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. اسی نجف اشرف کی زمین پر ولایتوں کی سلطانیاں بانٹنے والے سرکار مولا علی کی مزار شریفہ موجود ہے. کوئی ایک آدمی لگائے نعرے حیدری. نا آواز اتنی کمزور ہے بابا, میں سب کو سے مخاطب نہیں ہوں گا, مائک والے سے بات کروں گا تو آپ سے زیادہ بولے گا وہ ماشاءاللہ, جیسا اچھا مائک بولتا ہے وہ. نعرے حیدری. بولو بولو پھر سے بولو. ایک آدمی لگائے نعرہ, ایک آدمی لگائے نعرے حیدری. ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اڑا کے جواب دے, دونوں ہاتھوں کو اڑا کے جواب دے بھائی, بازو شل نہ ہونے پائے. سبحان اللہ. یہ مولا علی کا نام ہے, مولا علی کا نام ہے. ایک بات کہو تو بتا دوں مولا علی سرکار کے حوالے سے, سنیں گے انشاءاللہ.